کے بنیادی طور پہ موجود ہے اور اس پہ کمپلشن ہے پوری دنیا کی اور ان تمام سگنیٹری کنٹریز کی جو ان تنظیموں کا حصہ ہے, جو ان اداروں کا حصہ ہے, کہ وہ ڈیموکریسی کے حوالے سے, ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور رول آف لاء کے حوالے سے, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ٹرائلز کے حوالے سے جو ہے وہ آواز اٹھائے. اور اس پہ ان لوگوں نے آواز اٹھائی بھی ہے, میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے ڈسکس کیا تھا. سو سول نافرمانی کی تحریک کا جو پہلا فیز ہے جو بھی جاری ہے اور جاری رہے گا, اس کے پہلے فیز میں دوبارہ ایکسپلین کر دوں کیونکہ ہم کئی دفعہ پہلے یہ بتا چکے ہیں کہ یہ اوورسیز پاکستانیز کی ترسیلات کے حوالے سے ہے کہ وہ ترسیلات خان صاحب نے انہیں یہ کال دی ہے کہ وہ ترسیلات پاکستان نہ بھیجیں. اور اس میں جو چیزیں بڑی اہم ہیں وہ یہ ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز جو پچھلے کئی سالوں سے, کئی دہائیوں سے پاکستان کے اندر اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں, اپنے لیے ووٹنگ رائٹ مانگتے رہے. خان صاحب کے دور میں ہم نے باقاعدہ ان چیزوں پہ کام مکمل کر لیا اور اس کے بعد انفارچونیٹلی جب ان کا ٹائم آیا تو وہ چیزیں واپس ہو گئیں. ووٹنگ رائٹس کے علاوہ ان کی فیملیز کے ساتھ آپ اس ملک میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی حکومتی وزراء یہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ تمہارے پاسپورٹ کینسل کر دیے جائیں گے, تمہارے شناختی کارڈ بلاک کر دیے جائیں گے, جب تم ایئرپورٹ پہ لینڈ کرو گے تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا. یہ آپ ان اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں جن کی ترسیلات کے اوپر اس ملک کی معیشت جو ہے اس کا انحصار ہے. دوسری طرف ان کی فیملیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ سالوں سے ان کے جو انویسٹمنٹ یہاں کرتے ہیں, جس کے لیے ہم وہ لٹرلی بیگ دیم کہ آپ پاکستان میں انویسٹ کریں, وہ جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں, ان کے پلاٹس پہ قبضہ, ان کی زمینوں پہ قبضہ, پولیس ان کو ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں کیسے ان کو جو ہے وہ مسٹریٹ کرتی ہے اور کس طرح ان کی چیزوں کی جو ہے وہ حفاظت نہیں ہوتی, کس طریقے سے وہ پاکستان کی محبت میں دن رات محنت سے کمایا ہوا پیسہ پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں. یہ جو پچھلے 1.5-2 سال سے ان کے ساتھ ہو رہا ہے, ان کی فیملیز کو تنگ کیا جا رہا ہے, ان کے رشتہ داروں کو اریسٹ کیا جاتا ہے, ان کے رشتہ داروں کو جو ہے تھریٹس دی جاتی ہیں, ان کے گھر سیل کر دیے جاتے ہیں, نقشے کینسل کر دیے جاتے ہیں, ان کی جو انویسٹمنٹس ہیں بزنس سیکٹر کے اندر وہ انشور کرتے ہیں کہ ان کو ذلیل و خوار کیا جائے. ایبڈکشنز ہوتی ہیں, ٹارچرز ہوتے ہیں, اریسٹ ہوتے ہیں, بلیک میل کیا جاتا ہے. اور بہت سی مثالیں یہاں ہمارے پاس موجود ہیں. کے پی کے کئی دوستوں کو میں جانتا ہوں جن کی فیملیز کو ہراساں کیا گیا. پنجاب میں تو میں بہت سی فیملیز کو جانتا ہوں جن کو ہراساں کیا جاتا رہا اور کیا جا رہا ہے, صرف اس لیے کہ جن ملکوں میں وہ بیٹھے ہیں اور محنت مزدوری سے پیسے کما کے یہاں بھیج رہے ہیں, وہاں پہ وہ اپنے سول اور پولیٹیکل رائٹس استعمال کر سکتے ہیں. اگر وہاں وہ پاکستان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, یاد رکھیے گا ہیومن رائٹس کے اوپر بات کرنا, وی آر آل گلوبل سٹیزنز, یہ کوئی مداخلت نہیں ہوتی ہے. دنیا میں جہاں بھی کسی ملک میں بھی ہیومن رائٹس وائلیٹ ہوتے ہیں, دنیا اس پہ بات کرتی ہے. اور یہ ایسا فینومینا نہیں ہے کہ جس کو ہم انٹرفیئرنس, یہ ایسا فینومینا ہے جس پہ بات کرنا لازم ہے اور سب پہ لازم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اوورسیز پاکستانیز کو اس طرح ٹریٹ کریں گے, جب آپ ان کو ان کے رائٹس نہیں دیں گے, جب آپ ان کی جائیدادوں کو, ان کے رشتہ داروں کو, ان کے انٹرسٹ کو یہاں پہ پروٹیکٹ نہیں کریں گے, اور پھر آپ جو ہے وہ انشور کریں گے کہ وہ جب یہاں پہ لینڈ کریں تو انہیں گرفتار کر لیا جائے, تو پھر آپ ان سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ریمیٹنسز کے حوالے سے وہ جو ہے وہ آپ کو oblige کریں گے. یہاں پہ بالکل یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ یہ تو آپ جو ہے وہ نقصان کر رہے ہیں جی, یہ تو آپ اپنے ملک کی اکانومی کا نقصان کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جس ملک میں 26 نومبر جیسا قتال کیا جائے, جس ملک میں پارلیمنٹیرینز کو اسمبلی سے اغوا کر لیا جائے, جس ملک میں انٹرنیٹ سلو کر کے اکانومی کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا جائے, میرے خیال میں وہ نقصان, وہ بڑا نقصان ہے ایز کمپیئر ٹو کہ ایک سول نافرمانی کی تحریک میں اگر کوئی ترسیلات بند کرتا ہے تو وہ ایک نان وائلنٹ طریقے سے
اپنی سیاسی بیزاری کا اس نظام اور اس قانون سے اظہار کرتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ یہ کوئی مسلح جتھا یا خدا نہ خواستہ کوئی ملیٹنٹ آرگنائزیشن نہیں ہے۔ تو اس کا جو اس نظام سے جو بیزاری کا اظہار ہے وہ انہی جو طریقے ہیں اسی سے ہو سکتا ہے۔ اپنے ذہن میں رکھیے گا، عمران خان صاحب جنہوں نے یہ کال دی ہے، یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی بنیاد ڈالی، اور اوورسیز پاکستان نے 4.2 بلین کے لگ بھگ ڈالرز جو ہے وہ اس روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے میں ڈپازٹ کیے۔ یہ وہی عمران خان صاحب ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا مینار پاکستان پہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر صرف پاکستانی امریکن ڈاکٹرز کی آپ نیٹ ورتھ لے لیں تو وہ ہنڈرڈز آف بلین ڈالرز میں ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی معیشت کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں اگر انہیں یقین ہو جائے اس سسٹم پہ۔ مگر یہ جو اس وقت رائج الوقت سسٹم ہے، اس نے یقین تو کیا، اس نے تو ان کو مایوس کیا ہے کہ آپ پاکستان واپس نہ آئیں، آپ کے رشتہ دار بھی پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں، جو پیسے آپ نے ڈپازٹ کیے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں وہ بھی آپ واپس نکال لیں۔ انہوں نے تو لوگوں کو مجبور کر دیا ہے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ لوگوں کو مسائل بھی ہوں گے، عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو مسائل بھی ہوں گے، مگر وہ مسائل ایک فسطائی حکومت کے راج سے زیادہ برے نہیں ہیں۔ ان کا یہاں رہنا، ایک غیر نمائندہ حکومت کا رہنا، ایک فسطائی حکومت کا رہنا، ان چوروں ڈاکوؤں کا یہاں پہ رہنا، یہ زیادہ خطرناک ہے نہ کہ وہ ترسیلات جو ہے وہ بھیجیں۔ اگر آپ کمپیریزن کریں، اگر صرف 3 ماہ ہی، یہ بھی ہمیں اندازہ ہے کہ زیادہ تر ترسیلات جو ہیں وہ مڈل ایسٹ سے، GCC کنٹریز سے آتی ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے بار بار کہ جی وہ تو ان کا انحصار اس کے اوپر ہے۔ اگر 3 مہینے تک کسی طریقے سے وہ قربانی دے لیں گے تو آپ دیکھیں کہ ان کا یہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے، یہ کوئی پاکستانی عوام یا پاکستان کے خلاف نہیں، یہ اس بوگس نظام کے خلاف ہے، یہ اس بوگس پارلیمنٹ کے خلاف ہے، یہ اس بوگس وزیر اعظم کے خلاف ہے، یہ ان سب لوگوں کے خلاف ہے جو فارم 47 کی پیدائش ہے۔ سو یہ قربانی جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی، اور یہ یاد رکھیے گا، لوگ کہتے ہیں جی یہ ہوگا نہیں، یہ ممکن نہیں ہوگا۔ مڈل ایسٹ کے اندر وائٹ کالر اور اس میں بلو کالر جو لوگ ہیں، جو مزدور لوگ ہیں، ان کا ایک بانڈ ہے عمران خان کی ذات کے ساتھ۔ یہ کال عمران خان نے ڈائریکٹ ان کو دی ہے۔ تو اگر کوئی یہ توقع رکھتا ہے کہ شاید ایسا ممکن نہیں ہوگا تو آپ خاطر جمع رکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا 1-2 ماہ کے اندر کہ یہ کیا ہے، اور لوگ خان صاحب سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور آپ کی فسطائیت کے باوجود وہ آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ کسی نے اوورسیز میں اپنا کوئی سٹانس واپس تو نہیں لیا، کوئی ڈیفیکشن تو نظر نہیں آئی، کوئی آپ سے گھبرایا تو نہیں ہے۔ تو صرف یہ چیز اپنے ہم ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو کال ہے یہ جاری ہے، یہ جاری رہے گی، اس میں سنجیدگی ہے۔ جب آپ اوورسیز کو اس طرح ٹریٹ کریں گے تو وہ آپ کو پیسے نہیں دیں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پہلو اخباروں میں اور ٹاک شوز میں اٹھائے جاتے ہیں وہ ساری چیزیں دے آر ویل کنسیڈرڈ ان پہ، اور اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ صرف 2-3 مہینے ہی اگر یہ قربانی اوورسیز پاکستانیز دے لیتے ہیں، جو کہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ دیں گے، وہ جو اسپیشل بانڈ ہے ان کا ان کے درمیان، اس کی وجہ سے، تو یہ جو دھچکا ہوگا وہ اس ایسی حکومت کو، ایک ایسی جعلی حکومت کو جو آلریڈی اپنے گھٹنوں پہ ہے، یہ بس پھر ایک دھکا ہی ہوگا ان کے لیے، اور اس نظام کا اور ان لوگوں کا جانا، ان فسطائیوں کا یہ نوشتہ دیوار ہے، اور اب یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو بس یہ ایک چیز تھی جس کے حوالے سے ہم چاہ رہے تھے کہ وہ لوگوں کو ری ایشور کرائیں کہ یہ خان کی کال ہے، یہ بھی جاری ہے، اس میں نہ کوئی واپسی ہے، نہ اس میں کوئی لچک ہے، نہ اس میں کوئی ایسی بات ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ جو 2 چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں اسیروں کے حوالے سے، اور 9 مئی اور 26 کے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے، اگر اس پہ، کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں جی کہ یہ کیا رکے گی، کیا ٹائم فریم ہے اور کب تک ایسا ہوگا، تو اس پہ خان صاحب بڑا واضح کہہ چکے ہیں کہ اگر جو 2 ڈیمانڈز، جس میں 26 تاریخ اور 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن ہے، اس کی فارمیشن
اور جتنے بھی سیاسی اسیر ہیں، اور خان صاحب بڑا واضح کہتے ہیں کہ سیاسی اسیروں میں آپ مجھے سب سے آخر میں سمجھیں، پہلے ایک پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی اسیر جو ناحق قید ہے، بے گناہ بھگت رہا ہے یہ سب کچھ، وہ نکلے گا اور وہ کہتے ہیں کہ میری جو ذات ہے وہ سب سے آخر میں ہوگی۔ اگر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اور اس میں کوئی پیش رفت نظر آئی خان صاحب کو، تو اس پہ وہ دیکھتے ہیں کہ دین ہی مائٹ تھنک اباؤٹ ریوائزنگ دس decision, not before that. Thank you very much. House is open for the questions. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ جو ایک تو آپ جیسے آپ کے مطابق ایک تو حکومت ملک کو معاشی طور پر نقصان پہنچا رہی ہے، کمزور کر رہی ہے، دوسری طرف آپ نہیں سمجھتے سول نافرمانی کی تحریک جو ہے جو اس پاکستان کی ذریعے سے بھی ملک کی معیشت کو نقصان پہنچے گا؟ نہیں، میں نے آلریڈی کلیئرٹی سے اپنی گفتگو میں پہلے بھی بتایا کہ جو نظام اور جو ہتھ کنڈے اور جو کچھ اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اس سے جان چھڑانے کے لیے یہ قربانی اوورسیز کو دینی پڑے گی۔ خان صاحب ہیز تھاٹ اباؤٹ اٹ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ نقصان ہے وہ اس ریمیٹنس کی ترسیل کی رکاوٹ سے بہت بڑا ہے۔ سو ان کمپیریزن یہ کوئی ایسا نقصان نہیں ہے، یہ وہ دھچکا ہے جو اس گرتی ہوئی گھٹنوں پہ آئی ہوئی حکومت کو ہٹانے اور گرانے کے لیے ضروری ہے۔ شیخ صاحب یہ جو ہے ابھی تحریک انصاف کے کچھ ورکرز جو ہیں وہ رہا ہوئے ہیں، تو کیا یہ مذاکراتی کمیٹی کی جانب سے جو مذاکرات ہیں کیا یہ اس کے ثمرات ہیں؟ نہیں جی، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مذاکراتی کمیٹی پہ تو ابھی پراپرلی گفتگو شروع ہی نہیں ہوئی، آپ اس کو فالو کر رہے ہوں گے۔ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ثمرات نہیں ہے۔ اس سے زیادہ ان بے گناہ لوگوں کو یا ناحق طریقے سے زیادہ رکھنا شاید جن کے لیے ممکن نہیں تھا وہ رہا کر دیے گئے ہیں۔ اور یہ جو معافی والا جو پارڈن والا آپ نے سنا، وہ بھی اس پہ آلریڈی ہم وہ بتا چکے ہیں کہ وہ آلموسٹ سارے لوگوں کی جو سزا کے مطابق وہ آلریڈی اتنے دنوں سے اندر تھے۔ اگر آپ وہ کیلکولیشن کریں جو بھی سزا ہوتی ہے وہ دن اور رات کاؤنٹ ہوتا ہے، تو آلریڈی اس میں رہ چکے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ یوزلی تو اس میں ہوتی ہے اپیل کے بعد مرسی پٹیشن آتی ہے اور اس کے لیے پارٹن جاتی ہے، مگر یہ خود یہ کیسے ہو گیا اپیل کے بغیر ہی آلریڈی پارٹن والا کیس انہوں نے فائنل کیا، تو جن کی سزائیں ختم ہو گئی تھیں یا کوئی مہینہ دو رہ گئی تھیں، اگر وہ باہر آ گئے ہیں تو بس ٹھیک ہے، آ گئے۔ اس میں کوئی یہ سمجھے کہ جی یہ کوئی خیر سگالی ہے یا کوئی ثمرات ہیں، تو آئی ایم سوری وی ڈینائی دیٹ۔ شیخ صاحب یہ جو ریمیٹنسز پر پابندی یا سول نافرمانی کی تحریک کی جو بات ہو رہی ہے، تو کیا اس سے پاکستان تحریک انصاف حوالہ ہنڈی کو کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہی؟ اور دوسرا ہے کہ جو بین الاقوامی وہ ہے پابندیاں ہیں، کیا اس سے پاکستان متاثر نہیں ہوگا ایک بار پھر ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے کتنی مشکل سے نکلے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی جگہ پہ یہ کسی کو نہیں کہا کہ آپ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں۔ ہاں سر، میں آپ نے مجھ سے جو سوال کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، میں آپ کو جو آپ نے سوال کیا میں اس کو ایڈریس کر دیتا ہوں۔ ہم نہیں سمجھتے، نہ ہم یہ کسی کو کہہ رہے ہیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے لفظ پہ غور کیا ہوگا کہ قربانی ہمیں کچھ نہ کچھ دینی پڑے گی، اور وہ قربانی کے حوالے سے لوگ اپنے اپنے ارینجمنٹس کر بھی رہے ہیں اور لوگ کر بھی سکتے ہیں۔ باقی رہ گیا کہ کیا اس سے اس کی ہنڈی کی پروموشن نہیں ہوگی۔ دیکھیں، جب ترسیلات روکنے کا عمران خان نے نہیں بھی کیا تو تب کیا ہنڈی رک گئی ہے؟ سو یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے اس کو چیک کرنا، وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ ہم تو کوئی ایسی جو غیر قانونی چیز ہے نہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں نہ اس کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ ہم نے لوگوں سے قربانی کے لیے کہا۔ عمران خان صاحب نے ڈائریکٹ جو ان کا ایک محبت کا رشتہ ہے اوورسیز پاکستانی سے، انہوں نے ان سے قربانی اور اس ایفرٹ کے لیے کہا ہے، اینڈ آئی تھنک پیپل ول میک ارینجمنٹس۔ وہ آپ کو پتہ لگے گا جس طریقے سے چیزیں سامنے آئیں گی۔ شیخ صاحب یہ سول نافرمانی کی بات کر رہے ہیں، سٹارٹ کب سے یہ تاریخ بتا دیں، اور ابھی تک کتنا مطلب اسٹیمیٹ تو آپ لوگوں نے لگایا ہوگا، کتنے آئے ہیں؟ نہیں، اس میں ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، جو جس دن سے عمران خان صاحب نے یہ چیزیں کو چل رہی ہیں، کو پچھلے 15-20 دنوں سے چل رہی ہیں، اس میں آپ کو یاد ہوگا جب لاسٹ پریس کانفرنس میں نے کی تھی تو خان صاحب نے 2 دن بڑھا دیے تھے جب یوم شہداء منایا جا رہا تھا، آپ کو یاد ہے، تو اس حوالے سے خان صاحب نے کہا تھا کہ اس کے بعد یہ شروع ہو جائے گی، اور وہ 14 تاریخ تھی، کیونکہ پھر وہ ہم نے 2 دن اس کو آگے بڑھایا تو پھر آٹومیٹیکلی وہ ادھر بھی لوگوں نے ہم سے سوال کی کہ 2 دن کیوں آگے بڑھایا جی؟ ہم نے کہا یار وہ ایونٹ کیونکہ 2 دن بعد کا ہے تو خان صاحب نے 2 دن بعد کی ڈیٹ دی ہے تو اس کے بعد سے وہ چلے گا۔ سو یہ اس دن سے آن ہے۔ لوگ کنفیوز تھے، ہم کنفیوز نہیں تھے۔ یوزلی لوگ ترسیلات بھیجتے ہیں یکم کو، جب لوگوں کو تنخواہیں ملتی ہیں یا لوگوں کا جو منتھ اینڈ ہوتا ہے بزنس کا، تو وہ 14 تاریخ تھی
ऑब्वियसली अब चीज़ें जब यकम के करीब आती हैं तो फिर उसके इफ़ेक्ट्स का पता चलता है। ये कोई इसी महीने उसका इम्पैक्ट आपको मालूम नहीं होगा, तो इस पे हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं क्लोजली। 1-1.5 महीने बाद आपको 2 महीने तक इसके इम्पैक्ट का अंदाज़ा बेहतर तरीके से हो सकेगा। क्या देखते हैं, एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की कॉल हो रही है। इस तरह आपने कहा है कि जिस तरह तफसीलात जो है ना भेजे, उधर कल इस्लामाबाद में दूसरा दौर हुआ मुज़ाकरात का, तो ये उस पर असरअंदाज नहीं होगा मुज़ाकरात? दूसरी बात ये बताएं, आपकी तरफ से भी जो चार्टर ऑफ डिमांड पेश की गई, गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ सामने आया है? अच्छा चलें, आई विल टेक दीज 2 क्वेश्चंस। पहली बात तो ये आपको पता होगा कि कल सवाल किया किसी ने कि अगर शेख को खान साहब को सज़ा हो जाती है तो क्या मुज़ाकरात का ये अमल इससे डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा। ये वहाँ भी सवाल हुआ, मुज़ाकराती कमेटी के सेशन के बाद भी, और खान साहब से भी सवाल। तो हम ये समझते हैं कि बरीयत का केस है, उसमें सज़ा नहीं होनी चाहिए, और अगर वहाँ सज़ा हो भी जाती है तो हमने इस मुज़ाकराती अमल का रोकना जो है वो किसी जुडिशल उसके साथ नथी नहीं किया है, इसलिए कि हम डील नहीं मांग रहे हैं। हम मुज़ाकराती कमेटी के अंदर हुकूमती मुज़ाकराती नॉमिनेटेड जो लोग हैं उनकी सीरियसनेस और इन मुज़ाकरात की पेश रफ्त के ऊपर ये फैसला करेंगे कि वो कितने संजीदा है कितने नहीं। अगर हम ये स्टांस ले रहे हैं कि अगर वो सज़ा हो भी जाती है और हमें कोई संजीदगी नज़र आती है, हम मुज़ाकरात जारी रखेंगे, तो मेरा ख्याल है फिर हुकूमत को भी बर्दाश्त करना चाहिए। अगर हम सज़ा के हवाले से कह रहे हैं कि सज़ा हो भी जाती है तो हम इसको डिसरप्ट नहीं करेंगे, तो फिर मेरे ख्याल में कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो उनको भी बर्दाश्त करनी चाहिए। अगर हम वहाँ वो कर रहे हैं तो ये यहाँ पे करेंगे, इसलिए इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। आपने कहा कि क्या उन्होंने हमसे क्या चार्टर ऑफ डिमांड रखना है। हम इंसाफ मांग रहे हैं, हमको डील तो कोई नहीं मांग रहे हैं। हमारी मैंडेट तो हमारा ले लिया है, बंदे हमारे अंदर हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने 26 के शहदा के लिए इंसाफ मांगते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ असीरों के लिए इंसाफ मांगते हैं, हम वो हमारे जो मिसिंग लोग हैं उनके लिए इंसाफ मांगते हैं, और हम जुडिशल कमीशन चाहते हैं। हम जो भी चीज़ मांग रहे हैं, हम कोई डील नहीं मांग रहे हैं। खान ने भी जब आना है वो किसी अदालती फैसले के बाद ही बाहर आना है। ये नहीं है कि आज मुज़ाकराती टीम ने वो किया और कल जनाब उस पर, और आपने देखा होगा कि उस पर गुफ्तगू भी हुई है। उन्होंने बड़ा वाज़ेह इस पर यह बात कह दी है कि जुडिशल सिस्टम के थ्रू ही उन्होंने आना है, और हम भी, खान इससे पहले कह चुका है, बिफोर गवर्नमेंट कुड से खान ने ऑलरेडी कह दिया। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इसको हाथ हौला ही कहते हैं। हमने कोई नेक्स्ट मोबिलाइजेशन तो अनाउंस नहीं की अभी तक। अगर करेंगे तो कानून और आइन के दायरे के अंदर करेंगे। एनीथिंग एल्स सर? थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। मीना खान आपके लारे में रह गए तो काम पूरा हो गया।